السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ شعراء سورہ نمبر 26 کی شروع کی 68 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم، تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی شاید اس غم سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ خود کو ہلاک ہی کر لیں گے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر اس کے آگے ان کی گردنیں جھکی ہی رہ جائیں۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، اور رحمان کے پاس سے جو بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں۔ فقط کذبوا فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، چنانچہ یقیناً وہ جھٹلا چکے، لہٰذا جلد ان کے پاس اس کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی ہی عمدہ چیزیں اگائی ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہی غالب ہے، بہت رحم کرنے والا۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور یاد کریں جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تو ظالم قوم کے پاس جا، قوم فرعون الا یتقون، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، اس نے کہا اے میرے رب بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، لہٰذا تو ہارون کی طرف وحی بھیج۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور ان کا میرے ذمے ایک گناہ یعنی جرم ہے، لہٰذا مجھے خوف آتا ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ قال کھلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون، فرمایا ہرگز نہیں، چنانچہ تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، سننے والے ہیں۔ فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، چنانچہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، پھر اس سے کہو بلا شبہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دے۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، فرعون نے کہا کیا ہم نے اپنے پاس بچپن میں تیری پرورش نہیں کی اور تو ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی برس نہیں رہا؟ وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، اور تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، اس نے کہا میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جب کہ میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا۔ ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین، پھر جب میں تم سے ڈرا تو میں تم سے بھاگ گیا، پھر میرے رب نے مجھے حکم بخشا اور اس نے مجھے رسولوں میں سے بنایا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَّ بَنِي إِسْرَائِيل، اور کیا یہی ہے وہ احسان جو تو مجھ پر جتلاتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، اس نے کہا وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، اس نے اپنے ارد گرد والوں یعنی درباریوں سے کہا کیا تم سنتے ہو؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اس نے کہا بلا شبہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً دیوانہ ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، انہوں نے کہا وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین،
اس نے کہا البتہ اگر تو نے میرے سوا کوئی اور معبود پکڑا تو میں ضرور تجھے قیدیوں میں سے کر دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح شے یعنی دلیل لاؤں تب بھی۔ قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، اس نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو تو لے ہی آ۔ فالقى عصاہ فاذا ہی ثعبان مبین، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو آنن فانن وہ واضح اژدہا بن گیا۔ ونزع یدہ فاذا ہی بیضاء للناظرین، اور انہوں نے اپنا ہاتھ بغل میں سے کھینچ نکالا تو اس وقت وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید یعنی چمکتا تھا۔ قال للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم، فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا بلا شبہ یہ ضرور ماہر جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، وہ چاہتا ہے کہ اپنی جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، لہٰذا تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجع واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو ڈھیل دے اور شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والے بھیج دے۔ یاتوک بکل سحار علیم، کہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تیرے پاس لے آئیں۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، چنانچہ جادوگر ایک مقرر دن کو خاص وقت پر جمع کر لیے گئے۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم بھی جمع ہو گئے؟ لعلنا نتبع السحرۃ ان كانوا هم الغالبین، تاکہ اگر وہ جادوگر غالب آئیں تو ہم ان جادوگروں کی اتباع کریں۔ فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا ان كنا نحن الغالبین، پھر جب جادوگر آئے تو وہ فرعون سے کہنے لگے اگر ہم ہی غالب آئے تو کیا ہمارے لیے کوئی صلہ ہوگا؟ قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، فرعون نے کہا ہاں اور بے شک تب تم میرے مقربین میں سے ہوگے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تم ڈالنے والے ہو ڈال دو۔ فالقوا حبالهم وعصیهم وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، تب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے عزت فرعون کی قسم بلا شبہ ہم ہی غالب ہیں۔ فالقى موسیٰ عصاہ فاذا ہی تلقف ما یافکون، پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ فوراً ہی اسے نگلنے لگا جو وہ جھوٹ موٹ گڑ رہے تھے۔ فألقي السحرۃ ساجدین، چنانچہ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین، وہ کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے۔ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم اجمعین، فرعون نے کہا میری اجازت دینے سے پہلے تم نے اسے مان لیا، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، لہٰذا جلد تم جان لوگے، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف طرف سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو ضرور سولی چڑھاؤں گا۔ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، وہ کہنے لگے کوئی حرج نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے گا اس لیے کہ ہم پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل چل، بلا شبہ تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، پھر فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیجے۔ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، یہ پیغام دے کر کہ بے شک یہ بنی اسرائیل تھوڑی سی جماعت ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بلا شبہ وہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور بلا شبہ ہم ہر وقت چوکنے رہنے والے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، چنانچہ ہم نے ان فرعونیوں کو باغوں اور چشموں سے نکالا۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اسی طرح ہوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ، چنانچہ سورج نکلتے ہی انہوں یعنی ان کا پیچھا کیا۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ،
پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو اصحاب موسیٰ کہنے لگے یقیناً ہم تو پکڑے گئے۔ قال کھلا ان معی ربی سیہدین، موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، بلا شبہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، تب ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مار، تو وہ پھٹ گیا، پھر سمندر کا ہر ٹکڑا بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم وہاں دوسروں یعنی فرعونیوں کو قریب لے آئے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور جو اس کے ہمراہ تھے سب کو بچا لیا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان میں اکثر مومن نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ شعراء سورہ نمبر 26 میں شروع کی 68 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں ذکر کیا ہے، یہ قرآن کریم واضح کتاب کی نشانیاں ہیں۔ پھر اسی طرح یہ بیان کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کا جذبہ کیسا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر وہ لوگ ایمان نہ لائیں۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہریالی والا بنا دیتا ہے، بارش نازل کرتا ہے تو زمین کے اندر بھی نشانی ہے، لیکن لوگ غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، اور آپ کا رب غالب ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، فرعون کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ڈبو دیا اس کا تذکرہ ہے، جادوگر جمع ہوئے اس کا تذکرہ ہے۔ یہ تمام تذکرے آئیں گے، تو آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ لیتے ہیں۔ سورہ شعراء یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 227 آیتیں ہیں۔ شعراء شاعر کی جمع ہے۔ اسی سورہ میں آیت نمبر 224 میں وہ لفظ آیا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعر وہ ہے کہ بیوقوف لوگ، گمراہ لوگ ہی ان کی پیروی کرتے ہیں، یعنی برے شعراء کی گمراہ لوگ ہی پیروی کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 9 کے درمیان غور کیجئے، کفار جو ہے وہ قرآن کریم پر اعتراض کرتے ہیں، تو کہا جا رہا طاسیم میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں، اس کی نشانیاں ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں آیا یہ روشن کتاب ہے، اس کی نشانیاں ہیں، اس کی آیتیں ہیں۔ اب صاحب قرآن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس بات سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اسی طریقے کے جذبے کو بتایا گیا، تو ایک داعی کے اندر ایسا جذبہ ہونا چاہیے۔ نبیوں کے سردار، ولیوں کے سردار، بنی نوع انسانیت کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسا جذبہ تھا لوگوں کی اصلاح کا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے کا، کہ اسی جذبے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ آپ غور کریں سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 6، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، اے نبی اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید آپ ان کے پیچھے رنج کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ آپ کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 8، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تو آپ ان لوگوں پر افسوس کر کے اپنا دم نہ نکالے۔ آپ افسوس کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، آپ کا کام ہے اللہ کے پیغام کو کانوں تک پہنچانا، دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے۔ ہر شخص کو یہ اختیار حاصل ہے، کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی۔ لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256، کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 99، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین کے تمام لوگ جو ہے وہ مومن ہو جاتے، ایک اللہ کو ماننے والے ہو جاتے۔ کیا آپ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ لوگ مومن ہو جائیں؟ کیا آپ زبردستی کر رہے ہیں کہ لوگ ایمان والے ہو جائیں؟ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 118، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دونوں طریقے کی امتیں بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے تاکہ پتہ چل جائے کون اللہ کی بات مانتا ہے، کون اللہ کی بات نہیں مانتا، کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون ایمان لاتا ہے اور کون کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 103، وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ،
آپ لاکھ کوشش کر لیں، آپ حریص ہیں کہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ افسوس ہے بندوں پر، لوگ نبیوں کی بات کو نہیں مانتے۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 30، یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے افسوس بندوں پر، جو بھی رسول آئے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا ہے، اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ آپ کا کام ہے پیغام کو پہنچا دینا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا کہ زمین کے اندر نشانی ہے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا ان لوگوں نے زمین کے اندر نہیں دیکھا، غور نہیں کیا کہ ہم نے اس میں کتنی عمدہ چیزیں نکالی ہے؟ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ زمین پر غور کرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے زمین کا تذکرہ کیا تو 2 آیتیں ذکر کی، یہ 2 آیتیں بار بار آنے والی ہے، جیسے ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس کے اندر نشانی ہے، زمین میں نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو پتہ یہ چلا دنیا میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے یہ دلیل دینا کہ زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی حق پر ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب غالب ہے، رحم کرنے والا ہے، نہایت غالب، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ 2 آیتیں کئی مرتبہ گھوم کر آنے والی ہے۔ آپ غور کریں آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 68 کے درمیان 59 آیتوں میں، 59 آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام، فرعون، جادوگر، بنی اسرائیل، ان لوگوں کا تذکرہ اور ذرا لمبا تذکرہ آیا ہے۔ 2 آیتیں بار بار دہرائی گئی ہے، ان دونوں آیتوں پر غور کرتے ہیں کتنی مرتبہ وہ دونوں آیتیں سورہ شعراء سورہ نمبر 26 میں دہرائی گئی ہے۔ سورہ شعراء سورہ نمبر 26 میں دونوں آیتیں 8 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ واقعہ بیان ہوا اور فوراً وہ دونوں آیتیں دہرا دی گئی۔ زمین کا تذکرہ ہوا، دونوں آیتیں دہرا دی گئی کہ اس کے اندر نشانی ہے، اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور آپ کا رب غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے نبیوں کے واقعات بیان ہوئے، قوموں کے واقعات بیان ہوئے، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کو دہرایا اور اس وقت یہی کہا اس کے اندر نشانی ہے، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور آپ کا رب غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو سورہ شعراء سورہ نمبر 26 میں 8 مرتبہ یہ دونوں آیتیں دہرائی گئی ہے۔ آیت نمبر 8 اور 9 میں، پھر اسی طرح آیت نمبر 67 اور 68 میں، آیت نمبر 103 104 میں، آیت نمبر 121 122 میں، آیت نمبر 139 140 میں، پھر اسی طرح آیت نمبر 158 159 میں، آیت نمبر 174 175 میں، اور 8ویں مرتبہ آیت نمبر 190 191 میں یہ دونوں آیتیں دہرائی گئی ہے۔ تو سورہ شعراء میں 8 مرتبہ یہ دونوں آیتیں دہرائی گئی ہے، لوگوں کو بار بار یاد دلایا گیا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے۔ اب آئیے ذرا موسیٰ علیہ السلام و فرعون کے واقعے پر غور کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام و فرعون کا قصہ کیا ہے؟ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 22 کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ظالم قوم کے پاس جائیے، فرعون ظالم بادشاہ ہے، آپ اس کے پاس جائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب مجھ کو تو ڈر لگ رہا ہے کہ وہ لوگ جھٹلا دیں گے۔ تو یہ ڈر ایک فطری ڈر ہے، اور ڈر اس لیے بھی تھا کہ ان کے ہاتھوں ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، تو آپ گھبرا گئے تھے، اور یہ بھی گھبراہٹ تھی کہ وہ مجھ کو جھٹلا دے گا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام ڈرے، لیکن سفارش کی کہ میرے بھائی ہارون میرے ساتھ ہوں، کیونکہ وہ زبان کے اچھے ہیں، ان کی زبان اچھی ہے، بہترین بات کرتے ہیں، میری زبان میں لکنت ہے، اگر وہ میرا ساتھ دیں گے تو میں اپنی بات کو اچھے طریقے سے رکھ پاؤں گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو اچھے مقرر ہو اس کے لیے سفارش کرنی چاہیے کہ جی نہیں، میں تو اپنا پیغام اچھے طریقے سے پہنچا نہیں سکتا، لیکن فلاں آدمی پیغام کو اچھے طریقے سے پہنچا سکتا ہے، اور اپنے بھائیوں کے لیے سفارش کرنی چاہیے۔ آج کل لوگ رشتہ داروں کے لیے سفارش نہیں کرتے، سگے کے لیے سفارش نہیں کرتے، دوسروں کے لیے کرتے ہیں کیونکہ وہاں نام ہوتا ہے، اپنے والوں کے لیے نہیں کرتے، اپنے والوں کی مدد نہیں کرتے کیونکہ یہاں نام نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ احسان کرتے ہیں تو احسان کو جتلاتے ہیں، اس لیے ڈرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو سفارش کی ہے یہ ایسی سفارش ہے، نبی بننے کی سفارش، ایسی سفارش کسی نے نہیں کی کہ ان کے بھائی کو نبی بنا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی سفارش کو قبول کیا اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور ایک اللہ کی طرف بلایا، تو فرعون نے بحث و تکرار کی۔ فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، موسیٰ کیا تم اپنے عمر کا زیادہ حصہ میرے پاس نہیں گزارے ہو؟ تمہارا بچپنا میرے پاس نہیں گزرا ہے؟ یہ احسان ہے۔ آپ غور کیجئے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون کی حکومت جانی تھی، تو اسی کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے پرورش کروائی۔
فرعون نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ تمام بچوں کو قتل کر دیا جائے، 1 سال کے بچوں کو مار دیا جائے، دوسرے سال کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ڈر لگا تو صندوق میں کر کے پانی میں بہا دیا۔ بہن ساتھ میں گئی، بہن ہو تو ایسی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن جیسی کہ اپنی جان پر کھیل کر بھائی کی حفاظت کی، اور وہ دیکھتی رہی کہ بھائی کا یہ صندوق کہاں جاتا ہے، کیا پیار ہے، کیا محبت ہے۔ بالآخر دشمن کے گھر کے سامنے وہ صندوق گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کب کیا کر دے کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ پورے نظام کو چلا رہا ہے۔ تو اس نے بچپنا یاد دلایا فرعون نے کہ جی بچپنا تمہارا ہمارے یہاں گزرا اور ہمارے پاس آ کر ایسی باتیں کر رہے ہو، یہ احسان تو ہے، احسان فراموش ہو گئے ہو۔ پھر اس کے بعد فرعون نے یہ کہا وما رب العالمین، نعوذ باللہ، اس نے اللہ کا بھی مذاق اڑایا۔ بھلا یہ بتاؤ جہان کا رب کون ہے؟ وہ اپنے آپ ہی کو اللہ سمجھتا تھا۔ ما علمت لکم من الہ غیری، سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 38، میں اپنے سوا کسی کو تو اللہ جانتا ہی نہیں، میں ہی معبود ہوں، نعوذ باللہ، اس نے یہ کہا۔ پھر اس کے بعد فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دی، کہا اگر تم میرے علاوہ کسی اور کو اللہ مانو گے تو کیا انجام ہوگا؟ لَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، قید میں ڈال دوں گا، قید خانے میں چلے جاؤ گے، قیدیوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نہیں ڈرے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اب آگے آیت نمبر 52 سے آیت نمبر 68 کے درمیان غور کیجئے، بنی اسرائیل کو نکالا جا رہا ہے، لے کے جایا جا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون سے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجیے، لیکن تیار نہیں ہوا۔ مسئلہ کیا ہوا؟ وہ پوچھ رہا ہے کہ کون ہے تمہارا رب؟ تو کہا میرا رب مشرق و مغرب کا رب ہے۔ اب غور کیجئے، رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم موقنین، مشرق و مغرب کا رب ہے، ان کے درمیان کی جو چیزیں اس کا رب ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے سامنے مشرق اور مغرب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے سامنے مشرق اور مغرب کا تذکرہ کیا تھا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 268، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کی طرف جو ابراہیم سے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک دیا ہے؟ کون ہے رب؟ تو میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اس بادشاہ نے کہا، یعنی نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، ایک کو مارا ایک کو چھوڑ دیا۔ میرا رب وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے تو مغرب سے نکال لے، میرا رب سورج کو مشرق سے نکال رہا ہے تو مغرب یعنی پچھم سے نکال لیا۔ فبہت الذی کفر، تو وہ مبہوت رہ گیا جس نے کفر کیا، بھونچکا رہ گیا، کچھ جواب نہیں بن سکا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی مشرق و مغرب کا تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزے تھے، آیت نمبر 29 اور 37 کے درمیان ہے کہ لاٹھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، وہ سانپ بن کے تمام چیزوں کو نگل گئی۔ پھر اسی طریقے سے ہاتھ کو وہ بغل کے اندر رکھتے تھے، جیسے نکالتے تھے تو ہاتھ سفید ہو جاتا تھا۔ یہ سب نشانی فرعون نے دیکھی تو کہا نہیں یہ جادوگر ہے۔ پھر جادوگروں کو جمع کیا، سب لوگ جمع ہو گیا، اور لوگوں کو بھی جمع کیا، سب لوگ جمع ہو جائیں، یہ بڑا جادوگر آ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب سب لوگ جمع ہو گئے، جادوگروں نے اپنے اپنے کرتب دکھائے، فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، ان لوگوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی اور فرعون کی عزت کی قسم کھائی، بولے ہم جیتنے والے ہیں۔ دیکھیے اللہ کی قسم کوئی نہیں کھا رہا، دوسرے انسان کی قسم کھا رہے ہیں، بولے ہم جیتنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے جب اپنے کرتب دکھائے، جادوگروں نے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، اژدہا سانپ بن کے وہ تمام چیزوں کو نگل گئی، لاٹھی نے نگل لیا۔ تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہا یہ اوپر والے ہی کا کرتب ہے، موسیٰ علیہ السلام کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فرعون نے کہا اچھا تمہارے بڑے نے یعنی موسیٰ نے، یہ جادوگر ہے، اس نے تم کو سکھایا، تم اس کی بات مان گئے، مخالف سمت میں ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا۔ اس سے پہلے جب جادوگر لوگ آئے تھے تو فرعون سے کہا تھا کہ اگر ہم جیت جائیں تو کیا ہوگا، انعام کیا ملے گا؟ ارے تم کو تو انعام ملے گا ہی، خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن دیکھیے جب ایمان لے آئے تو ڈرے نہیں، پہلے مال کی لالچ تھی، اب ایمان پر جمے رہے اور کہا ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، فرعون بھی لشکر کو لے کر نکلا۔ پھر اس کے بعد جب سامنے سمندر نظر آیا تو لاٹھی ماری
اور سمندر کے اندر راستہ بن گیا پہاڑ کی طرح۔ پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گیا، فرعون پیچھے پیچھے چلا، اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ اس کے اندر بھی یہی کہا گیا ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، اس کے اندر نشانی ہے، اکثر لوگ مومن نہیں ہیں اور آپ کا رب غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی رحمت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں کو مضبوط کر دے، ایمان پر ہمارا خاتمہ کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔